مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ ہم کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں کہ ایبسولوٹلی فائدہ اور نقصان ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو اگر یہی چیز ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے امپلیمنٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, تو کیا یہ ہماری سیلف رسپیکٹ کے اگینسٹ نہیں ہے؟ اللہ سے مانگنا ایک تو یہ چیز. سیکنڈلی ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ مجھے کوئی کنکریٹ ڈفرینس مجھے نظر نہیں آیا. یعنی اللہ سے مانگنا بھی انسان کی سیلف رسپیکٹ کم ہوتی ہے, آپ ہی کہہ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں مطلب جس طرح آپ ایک کوشچن ریپیٹ کریں. کوشچن یہ ہے کہ تکبر میں اور سیلف رسپیکٹ میں کیا فرق ہے. میں تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, جہاں پہ میں نہ سمجھوں تو آپ مجھے بتا دیجیے گا کہ میں آپ کو کوشچن سمجھاؤں کہ نہیں. دیکھیں, جو تکبر ہے اور ایروگنس ہے, اس کی ڈیفینیشن قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس. جو ایروگنس ہے یا تکبر ہے وہ حق کو جھٹلانا ہے اور اپنے سے دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے. تو اگر ایک بندہ اس کے اندر یہ تھاٹ نہیں ہے, وہ دوسروں کو اپنے سے کم نہیں سمجھتا اور وہ حق کو نہیں جھٹلاتا, حق کے سامنے جھک جاتا ہے, تو یہ کبر نہیں ہے, یہ ایروگنس نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ایروگنس کی ڈیفینیشن دین نے یہ کی ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ سیلف رسپیکٹ. دیکھیں, ایک تعلق ہے جو ہمارا دنیا کے ساتھ ہے اور ایک تعلق ہے ہمارا اللہ کے ساتھ ہے. جو دنیا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے نا, اس کے اندر سیلف رسپیکٹ کو میں ایک بڑی اچھی ایگزامپل سے ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ مرحوم ان کی ایگزامپل دیا کرتے تھے, اور مجھے بڑی پاورفل, بڑی پیاری لگتی تھی. وہ کہتے تھے جب بھی آپ کسی سے ہیلپ کرنا چاہیں, ہیلپ عام طور پہ کوشچن آتا ہے جب آپ کسی سے ہیلپ لیتے ہیں, رائٹ, کہ وہاں میری کتنی سیلف رسپیکٹ ہے, کہاں پہ میں آ کے ایک لائن ڈرا کروں, رائٹ. تو بڑی خوبصورت بات کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ پہلی دفعہ آپ ان سے ہیلپ کی ریکویسٹ کریں, کیونکہ دین نے اجازت دی ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ سے مدد مانگا کرتے تھے اور آپ صحابہ کرتے تھے. تو اٹس ناٹ سمتھنگ رانگ, اس میں سیلف رسپیکٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ مانگیں, پہلی دفعہ مانگیں. دوسری دفعہ اگر وہ پہلی دفعہ نہیں کرتے تو دوسری دفعہ ریمائنڈر کے طور پہ انسان بھول جاتا ہے, آپ ریمائنڈ کروا دیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ میری ہیلپ کر دیں. وہ کہتے ہیں کہ تیسری دفعہ اگر آپ کریں گے نا, بقول ڈاکٹر صاحب کے, کہ وہ شرک ہو جاتا ہے. اگر آپ تیسری دفعہ اس سے کہیں گے now you have to draw the line. اگر آپ نے ریمائنڈ بھی کروا دیا اس کے بعد بھی نہیں ہوا, now you have to say کہ yeah that's it. اب یہاں پہ میری سیلف رسپیکٹ کم ہوگی اور یہ چیز جو ہے وہ اب نیگیٹو چیز کی طرف چلی جائے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں سے ہیلپ بھی مانگنی چاہیے, اور اس میں کوئی نیگیٹو والی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بعض لوگ نا ہمارے یہاں کچھ چیزیں کلچرلی ڈیولپ ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ادھار مانگنا, ہم سمجھتے ہیں ادھار مانگنا ایک نیگیٹو چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اور سیلف رسپیکٹ والا شخص کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے مانگا کہ ادھار 3 دفعہ لیا آپ نے, ادھار لیا, ٹھیک ہے, قرض لینا غلط نہیں ہے, ہاں, لیکن سیلف رسپیکٹ کو مینٹین کرنا یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. تو کلچرلی چیزوں کو ہم ذرا تھوڑا سائڈ پہ ہو کے دیکھیں تو انسان کا اپنا اٹائر ہوتا ہے, اس کا ڈیکورم ہوتا ہے, اس کا ایک سٹائل ہوتا ہے, اس کی بات کرنے کا انداز, اس کی زبان ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی پرسنالٹی بتا دیتی ہیں کہ یہ بندہ سیلف رسپیکٹفل بندہ ہے. اور جہاں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی ایک چیز لیمٹ سے کراس کر رہی ہے, یو ہیو ٹو سیٹ یور اون لیمٹس ان ادر ورڈز, ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے طرف جو ہمارا تعلق ہے نا, وہاں پہ الٹا معاملہ ہے. وہاں پہ آپ جتنا اللہ کے سامنے عاجز ہوں گے, جتنا آپ اللہ کے سامنے نیچے ہوں گے, اتنا آپ اللہ کے زیادہ بن گئے, کیونکہ عبد کا مطلب ہی غلامی ہے. عبادت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ غایت الذل و غایت العجز و غایت الحب, کہ ایکسٹریم لیول آف عاجزی, ایکسٹریم, اب اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. علماء کہتے ہیں اس میں لمٹ کوئی نہیں ہے, کیونکہ عبادت کتنی ہم کریں کہ جب کہیں گے سفیشینٹ, نو لمٹ, جتنی کر سکتے ہیں. تو جو اس کی لمٹ لیس عاجزی, لمٹ لیس محبت, لمٹ لیس جو ہے ان کی ساری اللہ کے سامنے تضرع, خشوع خضوع, یہ بیسیکلی اللہ کی بندگی ہے. اور جتنا انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے نا, اتنا وہ اوپر. ہمارے علی بھائی ہیں, بڑی زبردست ایک بات بتاتے ہیں آپ سب بھائیوں کے لیے. محمد علی بھائی جو ہمارے ہیں, انہوں نے پچھلے دنوں ایک واقعہ بتایا تاریخ میں سے, اسلامی تاریخ کا. تو مجھے چونکہ میں نے ذاتی طور پہ اس کی کوئی تحقیق نہیں کی, اس لیے میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں ڈائریکٹلی. تو کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا ایک وہ تھا, ایک صحابی کی انہوں نے بتائی کہ وہ صحابی گئے, یہ جو ایران کا جو تھا ایمپرر تھا, اس کے پاس گئے, اس کے دربار میں گئے. تو وہاں پہ جا کے آپ کو پتا ہے کہ پرشینس جو ہیں ان کے کارپیٹس بڑے مشہور ہیں, دے آر نون ود دیئر کارپیٹس, رائٹ, جو ایران کے یا فارس کے. تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ وہاں پہ گئے, تو وہاں پہ نا انہوں نے کیا کیا, وہ ننگی تلوار اور وہ ننگے اسٹائل, وہ اپنے جھٹکے اسٹائل کے اندر آئے, دیہاتی گئے, انہوں نے اپنا نیزہ جو ہے وہ ایسے آ کے نا اس کے اوپر کھوپ دیا, اس کے اوپر. تو اب وہ جو ایمپرر تھا نا, وہ اس کو وہ خدا سمجھتے تھے, اور they would actually consider him to be God, اتنی وہ اس کو ویلیڈیٹ کرتے تھے اس شخص کو. تو اس نے کہا کہ یہ درباری تھے آس پاس کے جو کوٹ مین تھے, انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا, تمہیں کوئی شرم نہیں آ رہی کہ تم ہمارے خدا کے سامنے تم اتنا ذلیل کر رہے ہو اس کو. تو انہوں نے کہا کہ جا کے اپنے خدا سے کہہ دو کہ مجھے اس کے خدا لے لیجیے.
مجھے اپنے جا کے اپنے خدا کو کہہ دو کہ مجھے اس کے خدا نے بھیجا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا لیول آف کانفیڈنس اس کو کہاں سے آیا؟ جب وہ اللہ کا بندہ بنا رہی ہے, اللہ پہ توکل, اللہ کی توحید, اور اس کو پتا کہ میں جس ذات کا بندہ ہوں نا, یہ کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے, یہ تو چونٹی ہے اس کے سامنے, چونٹیوں سے بھی کمتا ہے. تو اللہ کے ساتھ معاملات الٹا ہوتا ہے. جب ہم اللہ کے ساتھ یہ کرتے ہیں نا تو ہمارے کانفیڈنس اور ہمارا پوری دنیا کسی اور لیول پہ پہنچ جاتا ہے, جس طرح ہمارے صحابہ کا پہنچا ہے. لیکن دنیا کے سامنے, بندے کے سامنے انسان کی سیلف رسپیکٹ ہے, اس کی میں نے آپ کو مثال دے دی. باقی وہ چیز ہے اس کو کس طریقے سے کریں, سچویشن ٹو سچویشن بھی ویری کرتا ہے, کلچرلی بھی چیزیں ویری کرتی ہیں. تو جو چیز آپ سمجھتی ہیں عرف کے مطابق ایک ڈیگریڈنگ چیز سمجھی جاتی ہے, عرف کے مطابق کسی لیول پہ آپ لحاظ کر سکتے ہیں, اس کا کوئی ایشو نہیں. آئی ہوپ دیٹ کامن جو ہے نا, ابھی جیسے ہی کوئی بھی اسپیکر آتے ہیں جیسے کہ عام تو یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی جی شادیاں جو ہیں ان کو عام کیا جائے. اب جیسے اب میں سی اے کر رہا ہوں یا کوئی ایسی سی اے بھی کر رہا ہے, تو یہ اب کلچر جو ہے نا, مائنڈ سیٹ جو ہماری فیملیز کی طرف سے بنا ہوا ہے نا, کہ اب مجھے سپوز 4-3 سال تو آرٹیکل کی فکسڈ ہے نا میرے, اس کے بعد جا کے کہیں کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی, جاب ہوگی یا بزنس سیٹ اپ ہوگا, پھر شادی ہوگی. تو یہ مطلب کیسے ہی آپ اس مائنڈ سیٹ کو, کیا ہے یہ جو الٹرنیٹ لایا جائے یا کیا ہے؟ یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے یا آپ کے پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ سر بنا سب کا, وہ شادی کریں گے کیسے ہمارے ساتھ. دیکھیں آپ کو کس نے کہا ہے, یہ بریکیں کس نے لگائی ہیں آپ کے لیے کہ آپ ارن کرنا شروع کریں گے اپنے آرٹیکلز کے بعد؟ مجھے اس بات کا جواب دیں. کیا دنیا کے اندر ارن کرنے کے طریقے ختم ہو گئے؟ آپ شروع کر کے تو دیکھیں, آپ اس نیت سے کمانا شروع تو کریں. آن لائن وینچرز اتنے ہیں, آپ گھر جائیں اور سب سے زیادہ آن لائن اچھا فری لانسنگ کا وینچر کون سا ہے, کون بتائے گا؟ جی آپ ورک پہ جائیں, اس پہ ریسرچ شروع کریں, اور جیسا کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھیں. ریڑی لگانے سے لے کے بریانی بیچنے, یہ جتنے بڑے بڑے انٹرپرینیورز ہیں یہ اپنے امپائرز کے ساتھ تو شروع نہیں ہوئے, ان لوگوں نے انہی چیزوں کے ساتھ شروع کیا. آپ اس نیت سے نمبر 1, میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں جب یہ سوال کرتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کے کمانے کو بریکیں کس نے لگائی ہیں؟ آپ نے خود لگائی. نمبر 1. نمبر 2, پیار محبت کے ساتھ گھر والوں کو سمجھائیں. دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم نے اپنے ایک assumptions بنا لیے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بس گھر والے, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارا کلچر ہمارے گھر والے سمجھتے نہیں. کس نے کہا نہیں سمجھتے؟ میں تحدیث نعمت کے تحت آپ کو صرف اپنی مثال دے رہا ہوں. جتنے میرے گھر والے خلاف تھے شاید اتنا کوئی بھی نہیں تھا. میں نے پڑھائی کے دوران شادی کی, یونیورسٹی کے دوران 10 مہینے تک میں پاکٹ منی پر رہا. بالکل آپ کے جذبات تھے, لیکن وہی والی بات کہ آپ اپنی سوچ بدلیں, اپنی سوچ بدلیں گے تو ارد گرد کا ماحول بن جاتا ہے. یو ہیو ٹو بی دا چینج. اور یہ میں آپ سے پوری پریکٹیکل بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, یہ آیات جو ہیں کھلی واضح ہیں ہمارے ساتھ. اللہ سے ڈریں, اللہ کا تقوی اختیار کریں. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ ایگزٹ مخرج نکالیں گے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. یہ باتیں اگر مجھے اور ہم سب کو سوچ کے لگ رہی نا, یہ باتیں ہی باتیں, یقین کریں یہ باتیں نہیں ہیں, یہ اللہ رب العزت کی باتیں. توکل کر کے دیکھیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستے بتاتا ہے. 1928 یہ میں پہلے بھی ایک بار یہ